الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد الذي أنزل عليه قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الله مكمل علوم الأولين والآخرين. فيا أيها الراجون شفاعته أكثروا من الصلاة والسلام عليه إن صلاتكم نور على الصراط حين تمرون عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي الشيخ العلامة خالد شيخ الحديث والتفسير دامت بركاتكم العالية، سيدي الشيخ كريم الحسن سليل الدوحة القادرية، ما شاء الله، السادة العلماء الحضور، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما شاء الله. لا زلنا مع حضراتكم في هذه الأيام المباركة في هذا الشهر المبارك نتنسم عبير بركات قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه الآية رغم قصرها لكنها احتوت حشدا عظيما من البلاغة التي تدل على عظيم قدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آپ فرما رہے ہیں ہم اس اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں جس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سبحان الذی اسریٰ والی آیا کریمہ نازل فرمائی. یہ عربی جو لوگ ہیں نا وہ خطبہ ایسا پڑھتے ہیں کہ خطبے ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو پہلوں اور پچھلوں کے علوم کو مکمل فرمانے والے، تو اے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے امیدواروں کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرو. یہ صلاۃ والسلام کل قیامت والے دن تمہارے لیے نور بھی ہوگا، حجت بھی ہوگا. صلاۃ والسلام سارے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، سارے بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا کریمنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. آپ فرماتے ہیں یہ جو ایام ہیں نا ماہ رجب المرجب شریف کے، یہ وہ دن ہیں کہ امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے لے کر، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ سے لے کر آج تک ان دنوں میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی خوشبو سونگتی ہے. یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت حضور کے معراج شریف کی خوشبو سونگتی ہے جو ان آیات سے بکھرتی ہے. سبحان الذی اسریٰ والی فرماتے ہیں یہ بلاغت کا ایک ایسا سمندر ہے، یہ آیا کریمہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسرار و رموز اور قیمتی موتی جس کے اندر چھپا رکھے ہیں، اور یہ آیا کریمہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی نعت، بہت بڑی شان اور بہت بڑا قصیدہ. نحن نقف عند النص مع أساتذتنا العلماء لكي نستقي من هذا النص سواء كان كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الإشارات المعنوية الموجودة في هذا النص توجد دلائل واضحة باللفظ، لكن يوجد دلائل مخفية في أصل الكلمات القرآنية أو الحديث النبوي الشريف. من ضمنها مسألة الإسراء والمعراج في أول آية فيها حشد من المعجزات البلاغية في داخل الكلمات نفسها، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف لنا حالة الإسراء والمعراج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدث الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وحدث أيضا به قومه من قريش، فقال بينما أنا نائم جيء بدابة هي أشبه ما يكون بالبغل أو بين الحمار والبغل. قال فأسري بي إلى بيت المقدس فنزلت
فصليت ركعتين ثم خرجت. في الطريق ورد في الأثر كما أورد الإمام القرطبي في تفسيره، يقول: فسمعت نداء عن يميني قال: يا محمد على رسلك، يعني انتظر. قال عليه الصلاة والسلام: فلم ألتفت له. قال: ثم سمعت نداء عن يساري: يا محمد على رسلك. قال: فلم ألتفت إليه. قال: ثم استقبلتني امرأة عليها من الزينة ما يكون من أجمل ما يكون على المرأة من الزينة، يعني ميك اب وذهب وملابس فاخرة. قال: فاستقبلتني فأعرضت عنها. فلما خرج بعد أن صلى سأله سيدنا جبريل، قال: ما سمعت في طريقك؟ قال: سمعت نداء عن يميني يقول لي على رسلك فلم ألتفت إليه فمضيت. ثم سمعت نداء عن يساري يقول على رسل يا محمد على رسلك فلم ألتفت إليه فمضيت. ثم رأيت امرأة عليها من الزينة ما أجمل ما يكون على النساء من الزينة فدعتني فلم ألتفت إليها. قال: أما الذي دعاك عن يمينك فهي اليهودية، الله، ولو أنت أجبته لتهودت أمتك. الله. وأما الذي على اليمين فهذه النصرانية، ولو أجبت هذا النداء لتنصرت أمتك. الله. قال: أما هذه المرأة فهي الدنيا. ثم جيء له صلى الله عليه وسلم بإناءين، إناء فيه خمر وإناء فيه لبن، فقيل: يا محمد اختر ما شئت. الله. اختر ما شئت. ما شئت. يقول: فاخترت اللبن، فقال لي جبريل: لقد اخترت الفطرة، ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. هنا نقف عند هذا النص متأملين في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونستخرج من هذا النص سيدنا علي المرتضى كرم الله تعالى وجهه الشريف. آپ فرما رہے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور بالکل اچھوتا انداز ہے، نیا اسلوب ہے، اور بہت ہی قابل توجہ اور قابل فکر آپ کا یہ کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں ویسے تو قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے جانے والے، عطا کی جانے والے سے معراج شریف کی عظمتیں چھپی ہوئی ہیں پوشیدہ، لیکن ہر بندے کی وہاں تک نظر نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث طیبہ میں انہیں تھوڑا آسان کر کے کھول کے ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں ان میں سے چلتے چلتے حضور فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس کوئی آنے والا آیا۔ دوسری حدیث پاک میں جناب سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی بھی ہے۔ فرماتے ہیں میرے پاس ایک سواری لائی گئی، وہ سواری یہ خچر کی مشابہ تھی، یا گدے اور خچر کے درمیان، اس کا نام براق حدیث پاک میں۔ فرماتے ہیں اس پر سوار کروایا گیا، مجھے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس وہاں تک لے جایا گیا۔ وہاں میں اس سے اترا اور میں نے 2 رکعت وہاں پر ادا فرمائی۔ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نکلا تو آگے جب سفر شروع ہوا تو میں نے راستے میں کچھ آوازیں سنی۔ دائیں طرف سے آواز آئی، اے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام رکیے، ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے توجہ نہیں کی۔ پھر اس کے بعد تھوڑا وقت گزرا، بائیں طرف سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکیے، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ آپ نے ادھر بھی توجہ نہ فرمائی۔ پھر اس کے بعد آگے تشریف لے گئے تو آگے ایک عورت کو بہت زیب و زینت کے ساتھ، لباس فاخرہ کے ساتھ بن ٹھن کے بنے دیکھا، تو اس نے آپ کو دعوت دی، لیکن آپ نے ادھر بھی توجہ نہ کی۔ اس کے بعد آگے تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے 2 پیالے، ان کے اندر کوئی پینے والی چیز، ایک کے اندر شراب ایک کے اندر دودھ، وہ پیش کیا گیا اور کہا ان میں سے کوئی ایک چیز پسند کیجئے۔
تو آپ نے دودھ کو پسند کر لیا. جناب جبریل امین علیہ السلام آپ نے پوچھا کہ آپ نے کوئی آوازیں سنی؟ کہا سنی. کہا وہ جو آپ نے دائیں آواز سنی تھی وہ یہودیت کی آواز تھی. اگر آپ ادھر توجہ کرتے، ادھر اگر آپ متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی. جو آپ نے بائیں طرف آواز سنی وہ نصرانیت کی تھی. اگر آپ ادھر توجہ کرتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. آپ نے جو ایک لباس فاخرہ میں بنی ٹھنی عورت دیکھی وہ دنیا تھی. اگر آپ ادھر متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت دنیا میں منہمک ہو جاتی. آپ نے جو دو آپ کے سامنے پیش کیے گئے برتن، ان میں پینے والی چیزیں، اگر آپ شراب کو پسند کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. آپ نے دودھ کو پسند کیا، یہ فطرت ہے، آپ کی امت دین فطرت پر رہے گی. اس کا مطلب ہے اگر آج ہم مسلمان ہیں تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ. وهذا يدلنا على أن الأمة كلها في خطر لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لو أنه استجاب للنداء الأول لتهودنا ولكنا نقتل الأنبياء كما قتلوهم، ولكنا نستهزئ بالكتب وبالسماوات وبالأرض ونستهزئ بالأنبياء، ولو حصل بيدنا أن نقتلهم قتلناهم. ولو أنه صلى الله عليه وسلم استجاب للنداء من الجهة اليسرى لتنصرنا وأصبح عندنا الخنزير حلال والصليب الذي هو الشعار الباطل. ثم لو أنه أجاب لهذه المرأة لانغمسنا بالدنيا، لكن الله ولو أنه أخذ الخمر لغوت الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم. إذن كم رحمنا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولولاه نحن في الهاوية والخطر، لكن الله سبحانه وتعالى رحمنا به. كان سيدنا علي يقول إذا اشتد الوطيس في الحرب احتمينا برسول الله. لكن الأمر الظاهر ليس مقتصر على الصحابة، الصحابة عاينوه صلى الله عليه وسلم وعايشوه، لكن الأمر امتد إلى الأمة كلها منذ الإسراء والمعراج. فلولا رحمة الله بنا أن بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا أشتاتا إما يهود أو نصارى أو إلى الدنيا أو إلى الغواية. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مہربانی ہے کہ اگر آپ یہ دائیں والی آواز کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آج ہم یہودیوں کی طرح ہو جاتے. اگر بالفرض ہمیں انبیاء کرام کو ظاہری حیات میں مل جاتے تو ان کی طرح ہم اپنے انبیاء کو قتل کر دیں. جس طرح وہ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، کتابوں کا مذاق اور تمسخر کرتے تھے، ہم بھی وہی کرتے. تو یہ جو ہمیں حفاظت دین کی صیانت ملی ہے، امت یہودی نہیں ہوئی، اس میں ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کرم ہے. یہ حضور کو معراج کیا ہوئی کہ رب تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے امت کی حفاظت کا اہتمام فرما دیا، اس لیے ہم مناتے ہیں. اور اگر آپ بائیں طرف متوجہ ہو جاتے تو پھر امت نصرانی ہو جاتی، عیسائی ہو جاتے. عیسائیوں کے ہاں خنزیر حلال ہے، ہم بھی خنزیر کو حلال سمجھنے لگتے. ان کے ہاں صلیب وہ مذہبی شعار ہے، ہم ان کی طرح گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے. اگر محبوب کریم علیہ السلام اس عورت کی طرف متوجہ ہوتے جو وہاں پر ایک استعارہ تھا تو ہم یہ ساری امت من حیث القوم ہم دنیا کی محبت میں مستغرق ہو جاتے. اگر شراب کی طرف متوجہ ہوتے، اسے پسند فرماتے تو امت ساری گمراہ ہو جاتی. لیکن اگر آج امت نبی کریم علیہ السلام کے دین پر قائم ہے تو یہ اس امت کا کمال نہیں، صاحب امت نبی کریم علیہ السلام کا کمال ہے. اسی وجہ سے جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو ہمیں رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ ہدایت عطا فرما دی. آپ فرماتے ہیں وہ تو صحابہ تھے، محبوب کریم علیہ السلام کو جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ اسراء اور معراج کی دولت عطا فرمائیے، آپ کا فیضان صرف صحابہ تک منحصر نہیں، 14-15 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی امت
اگر حق پر قائم ہے تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فیضان ہے. ولا تزال هذه الآية الأولى من سورة الإسراء والمعراج تخبرنا بعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعظيم قدر كل ما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الآية مكية، الآية وهي السورة كلها مكية إلا 3 آيات. والإسراء والمعراج حدث في مكة. وقال تعالى: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كم مسجد كان في ذاك الوقت موجود؟ فقط مسجدان فقط، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. نعم. طيب، إذا كان هناك مسجد أقصى معناه هناك مسجد قصي. نعم. يعني بعيد وأبعد. نعم. لأن أقصى اسم تفضيل. نعم. طيب، أين المسجد الثالث؟ يقول العلامة الطاهر بن عاشور: وهذا من معجزات القرآن التي بينت قدر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لما قال تعالى إلى المسجد الأقصى لابد أن يكون هناك مسجد قصي، وهذا إشارة إلى أنه سيبنى في أرض طيبة المباركة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إشارة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا ل3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. سبحان. آپ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیا کریمہ سبحان الذی اسریٰ والی نبی کریم علیہ السلام کی بہت بڑی نعت ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی. مسجد اقصیٰ کا معنی ہے سب سے دور، سب سے دور والی مسجد. اگر ہوتا نا لفظ مسجد قصی، اس کا معنی دور والی، اقصیٰ سب سے دور والی. فرماتے ان دنوں جہان میں پوری زمین پر مسجدیں کتنی تھیں؟ صرف 2، مسجد حرام اور دوسری مسجد اقصیٰ. فرماتے ہیں اب اس سے اگر کوئی قریب والی مسجد ہوتی تو پھر اسے کہا جاتا یہ قریب والی، دور والی، اور مسجد اقصیٰ بہت دور والی. بلال شاہ صاحب تھے کہ آ جاؤ، بلال شاہ صاحب اگے آ جاؤ، سادات یار اگے آ جاؤ، اگے بھی عرض کی تھی سادات اگے آ جاؤ. جتنے سادات نے، زیب شاہ صاحب، شاہ زیب شاہ صاحب نے اگے زیارت کی تھی. تسی بھی شاہ جی اگے آ جاؤ، شاہ جی اگے آ جاؤ. جتنے سادات نہیں تھے اگے آؤ، اگے اتنے جناب شاہ صاحب اگے آؤ. هذا من يعني سلالة حضرت امام علی الاکشی. ما شاء الله تشرفنا. السلام علیکم. آپ فرمان مسجدیں 2 ہیں تو وہاں پر سب سے دور والی مسجد، جبکہ مسجدیں ہی 2 ہیں. فرماتی اس کے اندر راز کیا ہے؟ جو مستقبل میں اس مسجد سے قریب مسجد بننا تھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مدینہ منورہ، رب تعالیٰ نے اس کا بھی اعتبار فرما کے فرمایا وہ مسجد بنے گی، وہ قریب والی ہوگی، لیکن یہاں مکہ مکرمہ سے جو سب سے دور والی مسجد ہے اس مسجد اقصیٰ تک اپنے بندے کو سیر کروا. فرماتے اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بطور اہتمام کے ساتھ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی نیت نہیں کرنی. اور وہ 3 مسجدیں حضور فرماتے میری مسجد، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ. یہ قرآن کریم کی یہ بلاغت ہے کہ جو مستقبل میں چیزیں ہونی تھی، رب تعالیٰ نے اشارات کے ساتھ ان چیزوں کا بھی اپنے اندر اشارات فرما دیا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أغلب ما ورد في قوله تعالى سبحان الله التسبيح الذي هو التنزيه، أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون مشابها لذاته وصفاته وأفعاله. لكن لما كان ورود سبحان الله أو سبحان ربك الأعلى أو سبحان الله عما يقولون كان في معرض إنكار يذكره القرآن.
أما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الله سبحانه وتعالى ابتدأها فجأة كلمة سبحانه، نزه نفسه جل وعلا، نزه نفسه جل وعلا علما ما أنه ما ذكر الشيء المنكر الذي يستحق التنزيه. فلماذا هذا؟ يقول العلماء التفسير هذا تعجيب إلى ما سيأتي بعده الذي وصل بالاسم الموصول وهو سيدنا محمد عبده. هذا دلالة على رفعة قدره. أخواني هذا لغة عربية، هذا لغة عربية. صحيح نحن لا نفهم مظانها، لكن العلماء يفتحون لنا المغاليق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم في كل شيء، والقرآن الكريم دلنا على عظمة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. بل إن هذه الآيات لا يوجد كما أسلفنا البارحة، لا يوجد حرف منها إلا ويقطر بلاغة بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں قرآن کریم یہ بلاغت کا شاہکار ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا نقیب ہے. اس میں ہر لفظ تو کجا لفظ جو ہے نا اس کے اندر لفظ ہوتا ہے ایک ورڈ، اس کے آگے لیٹرز ہوتے ہیں، حروف. مثلا لفظ ہے نا لام فے اور زوئیں سے بنتا ہے. لام فے زوئیں یہ حرف ہے، لیٹر ہے، اور لفظ یہ اس کا ایک ورڈ ہے. تو آپ فرماتے ہیں قرآن اس یہ جو آیات ہیں بالخصوص سبحان الذی اسری بعبدہ والی آیا کریمہ، لفظ تو رہے دور کی بات، اس کا ایک ایک حرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے نعرے بجا رہا اور حضور کی عظمتوں کو بیان کر رہا کہ یہ ساری آیا کریمہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی نعت ہے. ہر بندہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ اس کے اندر چھپے ہوئے راز اسے نظر نہیں آ سکتے، لیکن بھلا ہو علماء اسلام کا جنہوں نے اس کے اندر چھپے ہوئے قیمتی جو موتی تھے انہیں لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا. اس میں آپ فرماتے ہیں بالخصوص علماء فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف کا بیان کرنا مقصود تھا، تو حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بے عیب ہونا نہیں بیان کیا. فرمایا سبحان الذی اسری، اللہ تعالیٰ نے اپنا بے عیب ہونا پہلے بیان فرمایا. سفر حضور کا ہے اور بے عیب ہونا رب تعالیٰ کا. سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. فرماتے ہیں سبحان کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات صفات اور افعال میں دوسروں جیسا ہونے سے پاک سمجھنا، ایک عقیدہ رکھنا اور اس کا اظہار کرنا. تو جس طرح سبحان اللہ ایسے کلمات ہیں. فرماتے ہیں یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے اپنے کلام کا آغاز فرمایا کہ وہ چیز جس کا انکار ممکن ہو کہ سننے والا اس کا انکار کر دے گا، کہے گا یہ درست نہیں ہے، تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ سبحان کا استعمال ہوتا. تو رب تعالیٰ نے اپنی تنزیہ بیان کر کے یہ ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو بے عبد ہی اپنے عبد کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی کہ جب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عجز سے پاک ہے، ہر قدرت سے متصف ہے، تو اس نے جو دعویٰ خود فرمایا تو محبوب کریم علیہ السلام کو لے گیا. تو اس کے اندر کوئی استعجاب نہیں، کوئی بود نہیں. اس میں جو کچھ رب نے فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے. رب تعالیٰ لے گیا اور مصطفیٰ کریم جہاں تک رب تعالیٰ چاہ وہ تشریف لے گئے. المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا فيه لا حوله نعم حوله يا فيه حوله. قال البلغاء لو قال فيه لاقتصرت البركة عليه فقط داخله، نعم في داخله، لكن لما قال حوله هذا يقتضي من باب أولى أنها موجودة فيه وانتشرت منه. الله. ما السبب في ذلك؟ بيان رفعة وقدر الأنبياء، لأن سيدنا سليمان وداود مدفونان حوله، والأنبياء صلوا ورسول الله صلى فيه. لذلك البركة ما كانت مقتصرة فيه، إنما أنوار سيدنا محمد تعدت حتى صار الذي باركنا حوله ليس فقط فيه. آپ فرماتے ہیں قرآن فرماتے ہیں ایسی مسجد اقصی
الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. فرمایا قرآن نے یہ نہیں فرمایا وہ مسجد جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی، فرمایا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. فرماتے ہیں ہمارا تو عام نظریہ یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. اس کا فرماتے ہیں اس کا ارد گرد کی برکتوں کا کیا معنی؟ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات ہیں. مسجد اقصیٰ کے ارد گرد حضرات انبیاء کرام کے مزارات ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا داود علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام اور بے شمار انبیاء کرام کے وہاں پر مزارات ہیں. تو انبیاء کرام کے مزارات اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا مرکز ہوتے ہیں. فرماتے ہیں دوسرا اس کے اندر راز یہ ہے کہ برکتیں اتنی کثیر ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر کہ وہاں سے منتشر ہو کر اس مسجد اقصیٰ کے ماحول کو بھی ان برکتوں نے بابرکت بنا دیا. وہ برکتیں کیوں ہیں کہ وہ جگہ ہے جہاں بے شمار انبیاء کرام نے نمازیں پڑھی. تو بالخصوص اس مسجد میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. تو وہ برکتیں اتنی کثیر ہیں کہ صرف اندر تک محدود نہیں رہیں، بلکہ وہ برکتیں انہوں نے مسجد اقصیٰ کے ماحول کو بھی بابرکت بنا دیا. يا اخوان يوجد في اللغة العربية اسلوب، والقرآن هو عربي، يوجد اسلوب اسمه اسلوب الالتفات. يعني ان ينتقل من الغيبة الى الحاضر الى المتكلم. هذا هو اسلوب عربي متبع، لكن هذا الاسلوب العربي هو فقط ليس فقط للتشويق او تنويع الكلام، لا هو ياتي لعلة بلاغية. الله سبحانه وتعالى ابتدأ السورة سبحان الذي غائب أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم قال الذي باركنا من الغيبة إلى الخطاب. ترى ما النكتة في ذلك؟ شيخ يقول له آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم عربی ہے اور عربی زبان ایک سمندر کی مانند ہے. اس کے اندر بلاغت کے بے شمار رابطے ہیں، بے شمار قاعدے ہیں جن سے یہ کلام مزین ہے. اور اس میں ایک قاعدہ التفات. التفات کا معنی ہے کہ کلام کرتے کرتے کلام کو ایک اسلوب سے ایک پرسن سے دوسرے پرسن کی طرف منتقل کر دینا. مثلا سیکنڈ پرسن سے یکدم تھرڈ پرسن ہو جانا، تھرڈ پرسن سے فرسٹ پرسن میں آ جانا. مثلا بندہ کرتے کرتے پہلے کہتا ہے وہ گیا، پھر کہتا ہے میں نے پھر ایسے کر دیا، اسے تھرڈ سے یہ فرسٹ پرسن میں آ گیا. تو قرآن کریم میں جس کی ایک مثال سورہ فاتحہ میں آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. الرحمن الرحیم جو رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین قیامت کا دن کا مالک ہے. اب وہ نہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کی نہیں تیری، اس کی بجائے اب ایاک میں تو ہو گیا، تیری عبادت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ التفات ہے. فرماتے ہیں یہ التفات سفر معراج کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدی اپنے بندے کو. یہ سارے تھرڈ پرسن کے سیغے ہیں. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. وہ مسجد اقصیٰ بارکنا جس کے ارد گرد میں ہم نے برکتیں رکھی، اس کی بجائے اب یہ فرسٹ پرسن ہو گیا. فرماتے ہیں یہ جو ہے نا یہ بلاغت یہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ سننے والوں کو شوق دلانا مقصود ہوتا ہے یا انہیں تعجب میں ڈالنا مقصود ہے، بلکہ اس کے اندر بلاغی اور بھی وجوہ ہیں جو یہاں پر بطور خاص وہ پائی جاتی ہیں. فهذا فيه كما يقول أرباب البلاغة فيه مقام مدح عظيم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أين المدح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو أسلوب عربي ينتقل الالتفات، ينتقل من الغيبة إلى المخاطب. قالك لما كان سيدنا جبريل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآيات والأمم السابقة والجنة والنار والأنبياء السابقين، كان يستدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور بعالم الغيب.
بالاستدلال من سيدنا جبريل. أما لما حضر في بيت المقدس وصلى بالأنبياء والتقوا بهم صلى بهم وصلوا كلهم خلفه وصعد إلى المعراج، صار الغيب عنده شهادة، فناسب أن يكون الخطاب من الغائب إلى الحاضر المتكلم. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راز یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے یعنی سفر معراج سے پہلے حضرات انبیاء سابقین کے حوال بیان فرماتے رہے، ان کی عظمتیں بیان فرماتے رہے، ان کے معجزات بیان کرتے رہے، جنت دوزخ کے تذکرے کرتے رہے. یہ ساری چیزیں غائب تھیں. جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، آپ نے حضرات انبیاء کرام اور ان کی عظمتوں کو سامنے دیکھ لیا، اور وہ ساری چیزیں جو پہلے غیب تھیں اب وہ سارے کا ساری چیزیں مشاہدہ ہو گئی. پہلے وہ ایک تیسرا یعنی تھرڈ پرسن تھا، اب وہ اس کے بعد وہ سامنے حضور ہو گیا. تو پہلے رب تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کا سفر معراج صیغہ غیب کے ساتھ تھرڈ پرسن کے ساتھ ارشاد فرمایا. تو پھر چلتے چلتے جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام غیبوبت سے مشاہدہ میں تشریف لائے، اس طرح رب تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو تھرڈ پرسن سے یہ التفات کر کے رب تعالیٰ نے فرسٹ پرسن ہم نے انہیں برکتیں عطا فرما دی، اس کے ساتھ ارشاد فرما دیا. وهذا يدلنا على عظيم التسبيح حيث يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه مخاطبا وإنه لا يحزنك الذي يقولون. فإذا أصابك الحزن يا حبيبي ماذا تفعل؟ فسبح. فالتسبيح تفريج للهموم والغموم، وسبب لاستجلاب الرزق والبركة والنماء وصحة الجسم والبركة في الأولاد وفي العيال وفي البيت وفي العمل وفي الرزق وفي الإيمان. لذلك نحن مدعوون إلى الذكر ومدعوون إلى التسبيح، إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأظن أن عقارب الساعة تقول لنا يلا أنهوا الكلام فخير الكلام ما قل ودل. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تکالیف کا زمانہ آیا، آپ کفار کی باتوں سے مغموم رہتے تھے، ہر وقت پریشان رہتے تھے. تو رب تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا محبوب صبح و شام اپنے رب تعالیٰ کی تسبیح کیجئے. تسبیح یہ غموں کو ختم کر دیتی ہے، دنیا آخرت کی نعمتوں کا سبب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام جو بندہ تسبیح کرتا کانا کمن حجہ مئات حجہ، وہ ویسے ہے کہ جس طرح اس بندے نے 100 حج کیے. تسبیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج سبحان کے ساتھ بیان فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج، اس کا بیان لوگوں کے غموں کو ختم کرنے کا بہانہ، اس سے لوگوں کو راحتیں ملتی ہیں، اس سے لوگوں کو عظمتیں نصیب ہوتی ہیں. اور یہ بہت بڑا یہ فیضان ہے. گرامی قدر حاضرین، ویسے تو یہ بہت بڑا یہ ایک لمبا اور بڑا یہ خوبصورت یہ عنوان ہے، اور شیخ صاحب اس پر بیان کرنے پر قادر بھی ہیں، لیکن آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یعنی اپنا یعنی کچھ اکتاہٹ کے اثرات محسوس کر رہے ہیں کہ شاید یہ گفتگو آپ کی سمجھ سے کچھ ماورا ہو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یا شیخ وأكمل على فقط أذكرهم بالتسبيح بعد هنا. يا أحباب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال في يومه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة لم يأتي أحد بمثل ما أتى إلا أن يقولها ويزيد عليها. يعني أنت تقول في اليوم 100 مرة، بعد الفجر أنت تذهب إلى المسجد، أنت في العمل، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فقط.
لم يأتي أحد بمثل ما أتيت، هكذا قال رسول الله، الحديث صحيح. كم واحد منا يسبح هذه التسبيحة في اليوم؟ قليل جدا. لننطلق من هذه الليلة من بركة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ننفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من قال في اليوم 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لتكون بركات هذه المجلس نافعة لنا، يعني نخرج ببركة من هذا المجلس. كان مشايخنا سابقا في كل مجلس يقولون فائدة هذا المجلس في هذا اليوم يخلعها الله على أصحاب المجالس. ما هذه الفائدة التي نخرج بها اليوم؟ في كل يوم نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله. ترى هي 3 دقائق تأخذ بس، ليس زيادة، 2 يا 3. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يأتي أحد بمثل ما أتيت. إذا كم هي عظيمة هذه التسبيحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى ونتعاهد أننا في كل يوم إن شاء الله من الآن نسبح سبحان الله وبحمده سبحان الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله. لا تأخذ منك 2 دقيقة فقط، لكنها عند الله عظيمة. ستأتي يوم القيامة وميزان حسناتك ثقيل جدا. لماذا؟ لأن سبحان الله لا يقف أمامها شيء. سبحان الله سبحان الله لب التوحيد. سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان الله لو خضنا في غمارها لوجدناها عظيمة، وهي عظيمة. ففي كل يوم 2 دقيقة فقط لا يأخذ منك شيئا. سبحان الله وبحمده سبحان الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله. أنا لست بير وأقول لكم هذه الطريقة، لا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه أوراد عامة نبوية، ليست لا نقشبندية ولا قادرية ولا أي شيء. هذه أوراد نبوية دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تأخذ من وقتك شيء، حتى لو كنت مشغول كل العمل، فقط 2 أخذ من وقتك. سبحان الله أنت وتمشي للمسجد، أنت وراجع من المسجد، في أي مكان، كل واحد أعرف بنفسه. جزاكم الله خيرا. آپ فرما رہے ہیں کہ آج کی رات کا سبق یہ ہے کہ یہ کلمہ جو حدیث پاک میں ارشاد ہوا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے صبح و شام یہ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا جو کسی اور کو نہیں ملا. لیکن اس کی قدر اس وقت ہوگی جب یہ کلمات قیامت والے دن تولے جائیں گے اور یہ نیکیوں والے پلڑے کو یہ کلمات بھاری کر دیں گے. اور وہ جمعہ کے موقع پر میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر میں نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا تو مجھے انہوں نے مرحباً بالابن صالح، مرحباً بن نبی صالح، صالح نبی خوش آمدید، صالح بیٹے خوش آمدید کے ساتھ انہوں نے مجھے ویلکم کیا، خوش آمدید کا. پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے ارشاد فرمایا اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اقرا امتک منی السلام. حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے جد اعلیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیٹے میری طرف سے جا کر اپنی امت کو سلام کہنا. حضور کی نسبت دیکھیں نا، ہم کیا بس حضور کے ساتھ تعلق غلامی ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے نبی جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضور کی نسبت کی وجہ سے ہم غلاموں کو سلام فرما رہے ہیں. اقرا امتک منی السلام، یہ کہنا اور انہیں بتانا کہ ان الجنت طیبۃ التربہ وعذبۃ الماء، جا کر بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، پانی بڑا اعلیٰ. وَإِنَّهَا یقیان، ابھی بہت ساری زمین جنت کی خالی پڑی ہے. فَغْرِسُوهَا، تو اپنی امت کو کہنا کہ اپنے لیے جنت میں اپنے اپنے نام کے پودے لگا کے آنا.
وہ جنت کے پودے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس بندے کے نام پودے لگا دیتا. تو یہ سبق لے کے جانا ہے. اور حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کلمے کی تسبیح کی کثرت کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنا زیادہ پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس پاکیزگی والے جملے کا فیضان اس بندے کو یہ عطا فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن کو پاک فرما دیتا. کثرت کے ساتھ سبحان اللہ کہنا. اور دوسرا، شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے ختم فرما دی. آپ کا مزاج ہے ویسے تو شیخ نحنو کننا نشتاق الى کلماتک مزید جدا ماشاءاللہ. لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کدو فرض ہوئی سی؟ آج دی راتی. لو سارے نے پتہ ہے. لو آج نہ پھر اسی جشن نماز بھی منانا ہے. جشن نماز کہ آج کی رات رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو امت کے لیے تحفہ 50 نمازوں کا عطا فرمایا. شیخ صاحب نے رات وہ حدیث ارشاد فرمائی شہر میں، فرمانے لگے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص قربتوں سے نوازا، پھر حبیب کریم علیہ السلام کو تحفے دیے، تو اس میں بطور خاص امت کے لیے اور حضور کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملا. جب واپس تشریف لا رہے تھے، چھٹے آسمان پر جناب سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو پوچھا، اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ دیا؟ تو کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے امت کا تجربہ کیا، وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. واپس جائیں، جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تخفیف کا، کنسیشن کا جا کر سوال کریں. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور رب تعالیٰ نے اس میں سے 5 نمازیں کم کر دیں. واپس تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا اور جا کر تخفیف کروائیں. آپ واپس حاضر ہوئے، رب تعالیٰ نے 5 اور کم کر دیں. آخر میں جب 5 رہ گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا پھر جائیں. لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے. تو وہاں یہ نمازیں لے کر جب واپس آنے لگے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے ہاں جو کلمات ایک بار بات کہہ دی جاتی اسے تبدیل نہیں کیا جاتا. ہم نے 50 نمازیں فرض فرمائی تھی، آپ کی محبوبیت کی وجہ سے ہم نے کم کر کے 5 کر دی. اب آپ کی امت پڑھے گی 5، لیکن ہمارا کلمہ بھی باقی رہے گا. ہم اپنے فضل سے آپ کی امت کو 5 کے بدلے میں ثواب 50 ہی کا عطا فرماتے رہیں گے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ نعمت کندے صدقے ملی ہے؟ تے جڑے بندے آندے نے اے نبی تے ولی کوئی کسی نے نفع نہیں دے سکتے. خاص طور تے جڑے نا اج کل ایک فکر ہے، شیخ صاحب بھی راتی ادھر توجہ کر فرما رہے سی، فرما دے نے کہ اج کل بندے کسی نبی سے مار کے مٹی ہو گئے جی، قبراں والے کسی نے فائدہ نہیں دے سکتے. جڑا بندہ گیا ختم ہو گیا. تو ادوں حضرت موسیٰ علیہ السلام محبوب کریم علیہ السلام کی زہری حیات طیبہ میں زہری حیات کے ساتھ کیا تشریف فرما تھے؟ اسے مسلک والا کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ اس وقت زہری حیات میں تھے؟ انہیں تو دنیا سے وصال فرمایا 3000 سال سے زائد عرصہ بیت چکا تھا، لیکن کیا انہوں نے فائدہ پہنچایا کہ نہیں؟ 50 کی 5 نمازیں رہ گئیں. مرنے والے نے، دنیا سے جانے والے نے فائدہ دیا. اگر ایک نبی، وہ نبی جو پیچھے کھڑے ہو کر مقتدی بن کر حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے ہیں، اگر وہ اتنا بڑا فائدہ دے سکتے ہیں تو سارے نبیوں کا امام نبی دنیا سے جانے کے بعد کتنا فائدہ دے سکتے ہیں؟ پنجابی ہے، زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پنجابی ہے شیخ اصلی. شیخ صاحب خوش ہو رہے ہیں، آندے نے صاحب نے پنجابی چ نعرہ ماریا.
مد جڑی کیتی ہے نا بنجا شیخ صاحب خوش ہو گئے ماشاء اللہ مسکرا رہے ہیں تھوڑے نعرے آپ صاحب بھی تشریف لے آئے نے کاری صاحب جڑے نے کاری ابو بکر صاحب بھی تشریف لے آئے نے لیکن وہ ٹائم جڑے 12 ہو گئے نے وہیں سے کئی باری بجتے ہیں ایک گل اور کر رہی نمازاں تے پھر پڑھنیاں چاہیے نہیں بس سال بعد جویں وہ دوجے گھر نے 10 دن کوٹ پیٹ لیا تے سمجھا جی معافی ہو گئی بخشے گئے ہیں وہی کام چنگا ہے کہ روزانہ پڑھنیاں نے لو جنہ نے آج تو بعد نماز نہیں مس کرنی آج ذرا کھڑے کرو کہ ساری زندگی نماز پنجگانہ دی پابندی کرنی انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے نماز بڑی وڈی شے ہے حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے پت جڑ دے موسم میں باہر تشریف لے گئے ایک ٹہنی انہوں ہلایا تے پتے گر گئے آپ نے فرمایا ویکھیا جے اے پتے جی میں گرے نے ٹہنی سکی ٹہنی نہ جویں سکے پتے گر دے حضور فرماندے نے جس وقت میرا امتی نماز پڑھدا ہے اس تو کولو گناہ ان جڑدے نے جویں سکی ٹہنی کولو پتے جھڑ دے نماز بڑی کام دی شے ہے نماز جڑی ہے نا معراج المومنین سنی حدیث الصلاۃ معراج المومنین نماز مومنہ دی معراج نبی کریم علیہ السلام کی معراج کے انہیں رب تعالیٰ نے اپنی حریم ناز میں بلایا ہماری معراج یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی دی ہوئی نماز جب ادا کرتے ہیں تو صالحین اور عرفاء کو رب تعالیٰ نماز ہی میں معراج کی دولت ادا فرما دیتا اس پر بھی بے شمار تو ایک تو یہ کہ آج کی رات جس نے آج صبح سے لے کر صبح ظہر عصر مغرب عشاء ابھی تک جس نے نمازیں نہیں پڑھی یا جس کی ایک چھوٹی 2 چھوٹی یہ سونے سے پہلے اپنی نمازیں قضا کرنی ہے اور معراج کی رات کا تحفہ یہ گھر لے کے جانا ہے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی دوسرا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مجھے بطور خاص معراج کی رات میں سورہ آل عمران کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائیں اور وہ بڑیاں خوبصورت آیتیں راتی کاری حبیب اللہ صاحب تلاوت فرما رہے سن انہوں دی تے شیخ صاحب نے جھوم رہے سی انت مولانا دے ہوتے یہ کہنا یا اللہ تو ساڈا آقا ہے انت مولانا اسی کڈے خوش نصیب ہاں ساڈی حیثیت لیکن رب تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام دا صدقہ سن او نماز عطا او قرآن عطا فرمایا کہ اس قرآن دی دعا دے وچ اسی اللہ نو کہنے انت مولانا یہ جو تحفہ ہے نا سورہ ال عمران کا وہ سورہ البقرہ کا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ تحفہ بھی رب تعالیٰ نے آج کی رات عطا فرمایا تیسری چیز نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ رب تعالیٰ نے بطور خاص یہ وعدہ فرمایا حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جو بندہ شرک نہیں کرے گا یہ کرتا تھا اس نے توبہ کر لی یعنی توحید پر جس بندے کا خاتمہ ہوا حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا اے محبوب میں اس بندے کی مغفرت فرما دوں گا تو یہ رات مغفرت والی رات ہے محبوب کریم علیہ السلام کی عطاؤں والی رات ہے حضور کے فیضان والی رات ہے حضور کی نبوت کے نور کی تقسیم والی رات ہے 14 صدیاں ہو گئی ہیں لیکن حضور کی نبوت کا نور تقسیم ہوتے ہوتے آج تک اس کے اندر ذوق بھی نہیں آیا اور ختم بھی نہیں ہوا اور قیامت تک بلکہ قیامت والے دن بھی اور یہ دخول جنت کے بعد بھی محبوب کریم علیہ السلام کا فیضان جاری و ساری رہے گا قیامت والے دن بھی ہونا ہے نا قیامت والے دہاڑے عہدے کوثر کنہاں دا ہونا ہے حضور دا سارا کچھ ختم ہو جانا ہے لیکن حضور دا لنگر قیامت والے دن بھی جاری و ساری رہنا یہ حضور دیاں عطاواں نے ختم نہیں ہونیاں اللہ تعالیٰ سان اپنے حبیب کریم علیہ السلام دا مخلص اور با وفا امتی رکھے شیخ صاحب اپنا سلام پڑھ دیں اور اس کے بعد شیخ صاحب بھی انشاءاللہ دعا فرمان تفضل جیسی صلی اللہ علیہ وسلم